اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہر لبرل کی زبان پہ یہ لفظ ہے۔ اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ جب آپ کی شریعت کی تمام حدیں قائم ہوں، اس وقت امن کا درس دیتا ہے۔ جب آپ مسلمان صحیح طریقوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جب بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو ریڈ زون ہے نا، یہ میری بات یاد رکھنا، نوٹ کر لینا، سب سے بڑا جو ریڈ زون ہے وہ ناموس رسالت ہے۔ 295 سی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل کئی لوگوں نے اس کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی، ان کا حشر آج آپ دیکھ لیں۔ تو جنہوں نے یہ کام کیا، ترمیم کرنے کا سوچا بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ ان کا حشر آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ کب سمجھ آئے گی؟ کس وقت سمجھ آئے گی؟ تو ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نیک حکمران عطا فرمایا ہے، جب وہ مدینہ پاک جاتا ہے جوتے اتار دیتا ہے۔ ارے بھائی، جتنے بھی حکمران آئے سب جاتے رہے ہیں اور سب کے لیے دروازے کھلتے رہے ہیں۔ یہ تو پروٹوکول ہوتا ہے۔ کل اگر حشر کے اندر تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا نا، یا قبر کے اندر، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ ان بدبختوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا جو دین کے ساتھ ظلم، دینداروں کے ساتھ ظلم، دین والوں کے اوپر جبر و قہر جو ہے یہ برساتے ہیں، ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے۔ کس طریقے سے دیتا ہے؟ اس طریقے سے دیتا ہے کہ جب آپ کافر کے پاس ہیں تو کافر کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، زبردستی آپ اس پر ظلم کر کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو جب وہ اسلام کے اندر کوئی کافر مسلمان ہو کے داخل ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کی تمام حدیں لاگو ہوں گی۔ سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے، بلکہ تمام لوگوں نے موٹر وے کا سفر کیا ہوگا۔ آپ موٹر وے کے اوپر سفر نہ کریں تو کیا آپ پر موٹر وے کے قانون لاگو ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ جب آپ موٹر وے پر سفر کریں گے تو اس وقت ہی آپ پر قانون لاگو ہوں گے۔ جب آپ اسلام کے اندر داخل نہیں تو آپ پر اسلام کے قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ اسلام کے قانون اس وقت لاگو مکمل ہوں گے جب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر شریعت کی حدیں توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پھر ناموس رسالت کا قانون بدلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی کافر بھی یہ کام کرنا چاہے نا، اس کو بھی یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ تمام معاملوں سے، تمام کاموں سے حساس کام ہے یہ ناموس رسالت کا کام۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کا درس دیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرماتے تھے۔ ارے آپ نے سنا ہے من سب نبیا فاقتلوا، کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ذرا برابر بھی عرضہ سرائی کی، گستاخی کی، تو حضور فرماتے ہیں اس کو کاٹ دو، اس کی گردن تن سے جدا کر دو، اس کا دھڑ علیحدہ کر دو، سر علیحدہ کر دو، یہ گستاخ رسول کی سزا ہے۔ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اس وقت دیتا ہے جب یہ تمام چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہوں گی، مکمل ہوں گی۔ جب ان پر ہی آنچ آنی شروع ہو جائے گی، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ اس وقت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بندہ پہرا نہیں دے سکتا، حضور کی گستاخی ہو رہی ہو تو امت نکلے نہ۔ تو امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے اگر حضور کی ناموس کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ آج بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے گدی نشین،
جو حجروں میں بیٹھ گئے ہیں اور پھر کام نہیں کرنا، کام نہ کرنے کے بعد بھی جو کام کرنے والے ہیں ان پر اپنی زبانیں چلانا، ان کو کیا ضرورت تھی؟ ارے حق تو آپ کا تھا نا، آپ سید بادشاہ تھے، آپ کا حق تھا، یہ آپ کے نانے کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، آپ آگے راہبر بنتے تو یہ آپ کے پیچھے آپ کے راہبری میں یہ چلتے، اور جنہوں نے آپ کے نانا جان کی ناموس پر حملہ کیا ہے ان کا جواب آپ صف اول میں کھڑے ہو کر دیتے تو سب لوگ آپ کے پیچھے چلتے۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہمارے ہاتھ نہیں چومتے، ہاتھ اس کے چومے جائیں گے جو حضور کے دین کی بات کرے گا، جو حضور کے ناموس کی بات کرے گا، چاہے وہ کم ذات ہو، چاہے وہ ادنا نسب ہو، اگر وہ حضور کی ناموس کے لیے کام کرے گا ہم اس کے جوتے اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جو سید ہو، خود کو سید کہلواتا ہو اور حضور کی ناموس کے لیے باہر نہ نکلے، کہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم اس کو پیر شیر کچھ بھی نہیں مانتے، ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، عزت صرف اسی کی ہوگی جو حضور کے دین کی بات کرے گا۔ الحمدللہ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہی کام کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق